دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں، اور خاص طور پر یہ جو اٹارنی جنرل کے حوالے سے الزامات کا سلسلہ اور یہ جو حکومتی خود کش حملہ ناکام ہوا ہے، تو اس کے آفٹر میتھ میں اس میں کیجوالٹیز کا اضافہ، ایک تو ظاہر ہے اٹارنی جنرل اس میں فرسٹ کیجوالٹی ہیں، اور بھی کیا کیجوالٹیز آ رہی ہیں یا نہیں، اور کیا حکومت اس ملبے سے بچ پائے گی، خاص طور پر خان صاحب جو ہیں اور ان کے جو لیگل ایڈوائزرز۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اٹارنی جنرل کے استعفے کے بعد نئے اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان جو ہیں وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں، اور ان کے متعلق شنید یہی ہے کہ وہ اس کیس کو یعنی اس کیس کے حق میں جا کر دلائل نہیں دیں گے، اس پٹیشن کی مخالفت نہیں کریں گے، دوسرے لفظوں میں حکومت کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشن کی۔ اور ظاہر ہے اٹارنی جنرل اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ودرا کرے گی، اور اٹارنی جنرل کے نہ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ حکومت کو ایڈوائس دیں گے کہ اس کو واپس لے لیں۔ اب یہ بات تو تقریباً سمجھ لیں کہ 100% طے ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ تو بہرحال سروائیو کر گئے۔ تمام تر ان دیوتاؤں اور سومنات میں جو کی گئی مناجات ہیں اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بہرحال اس میں ایک گریٹ سروائیور کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ ویسے تو یہ پورا ریفرنس ہی بالکل ایب انیشو، انتہائی فرام دا ویری بگننگ، یہ بڑی حد تک ایک زہریلا مواد تھا، اور اس کی اللیگلٹی گویا آن دا سرفیس آف اٹ وہ فلو کرتی تھی، لیکن اس وقت کے حالات ایسے فیکٹرز موجود تھے اور پیچھے پش کرنے والے ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، تب بھی تھے، لیکن سپریم کورٹ میں جو صورتحال تھی وہ آج سے ذرا مختلف تھی، تو اس امید میں یہ فائل کیا گیا تھا، لیکن یہی کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ پھر یعنی بہت سارے لوگ، بہت سارے اہل اقتدار، طاقتور لوگ کو خاص نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر طاقت، ریشہ دوانیوں اور مہارت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے مختلف نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پر ہوئی ہے، اگرچہ حالات قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بڑے کنڈیوسو تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے چاہا تو ایسے حالات پیدا ہوتے گئے گریجولی کہ وہ بچ گئے۔ اب اس خودکش حملے میں ظاہر ہے اٹارنی جنرل جو انور منصور خان تھے وہ تو چلے گئے، اور اس کا ایک ضمنی یہ بھی معاملہ ہوا کہ اب گویا وہ بھی حکومت سے نالاں ہیں اور حکومت ان سے نالاں ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا کہ جب حکومت نے ان کو یہ کہا، ان کا مطلب یہ پروپیگیٹ کیا کہ ہم نے تو ان کو فورس کر کے ان سے استعفیٰ گویا طلب کیا ہے، لیا گیا ہے، انہوں نے دیا نہیں ہے۔ حکومت کی یہ مجبوری تھی کہ کورٹ کے سامنے اپنا اخلاص ثابت کرنا تھا کہ ان ریمارکس کے پیچھے ہم نہیں تھے، صرف ان پرسن انور منصور خان تھے، لہٰذا ہم نے ان کی اس حماقت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے استعفیٰ طلب کیا، لہٰذا ہم تو معصوم لوگ ہیں، ہمارا اس سلسلے میں کوئی یعنی سازش یا کوئی کسی قسم کی بدنیشتی نہیں ہے، یا کینہ نہیں ہے ججوں یا عدل کے خلاف، عدالت کے خلاف۔ لیکن دوسری طرف انور منصور خان صاحب نے جواب الجواب میں یہی بات کہی ہے کہ اگر حکومت ایسی باتیں کرتی رہے گی تو میں بھی پھر سچ بتا دوں گا، اور فی الحال کیونکہ حکومت نے یہ کہا ہے، ان کے فروغ نسیم لا منسٹر نے کہا ہے کہ انور منصور جھوٹ بول رہے ہیں، تو انور منصور نے بھی جواباً کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سارے آن بورڈ تھے، سب کی کولیکٹیو وزڈم یا کولیکٹیو یہ ول تھی کہ یہی کیا جائے، اور اس وقت موجود تھا شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو گویا رن کر رہا ہے،
اور اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فار احتساب ہے، اور لا منسٹر فروغ نسیم بھی موجود تھا، اگر ان لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی یا ان کا موقف یہ نہیں تھا تو اسی وقت عدالت میں یہ کہہ سکتے تھے۔ یہ بات انور منصور خان کی بالکل درست ہے، اور پھر اس کے بعد بھی 48 گھنٹے کم و بیش گزرے، ان کے ساتھ متعدد انٹریکشنز اور ملاقاتیں ہوئیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی اس میں کوئی یعنی کوئی تذبذب یا کوئی ہیزیٹیشن یا کوئی اسی قسم کی ریزرویشنز شو نہیں کی، اور نہ ہی کوئی انڈیکیشن دی کہ اس کو ودرا کیا جائے۔ لیکن جب ججز نے ان رائٹنگ وہ آرڈر کیا کہ یا تو آپ پروف دیں یا جو ہے وہ استعفیٰ دیں یا معافی مانگیں، تو اس وقت پھر حکومت کو احساس ہوا کہ اس اسکائی لیب کے نیچے تو ہم خود آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس بکرے کو قربان کر دیا۔ اور ظاہر ہے اگرچہ انہوں نے اپنی بلا ٹالنے کے لیے یہ صدقے کا بکرا دے دیا، لیکن صدقے کے بکرے کو تو یہ خوشگوار محسوس نہیں ہوا، لہٰذا وہ گویا سلطانی گواہ کی حیثیت سے بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے راز مجھے پتہ ہیں، ڈاکومنٹس دکھائی گئی اور بہت ساری نہیں دکھائی گئی، بہت ساری مجھ سے اب بھی چھپائی گئی، لیکن جو دکھائی گئی ہیں، جو رازوں کا پتہ ہے، وہ بھی وقت آنے پر میں بتا دوں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت اس طرح ملائن کرتی رہی تو وہ جواب آن غزل کے طور پر میدان میں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا منیر ملک جو ایڈوکیٹ ہیں، پٹیشنر یعنی قاضی فائزی صاحب کی طرف سے، انہوں نے جواب الجواب جو جمع کرایا ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کی کوئی لیگل بنیاد نہیں ہے جس کو شہزاد اکبر رن کر رہا ہے، اور شہزاد اکبر نے گویا in conformity with the wishes of the prime minister اور لا منسٹر اور خود پرائیویٹ ایجنسیز کو ہائر کر کے ڈیٹیکٹیوز کو ان کی جاسوسی کی، ان کی سرویلنس کی، بیرون ملک ان کے بیوی بچوں کی اور اندرون ملک ان کی۔ لہٰذا یہ اگر یہ پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی اور ریفرنس ودرا ہو گیا یا ریفرنس جو ہے وہ کویش ہو گیا، تو اس صورت میں پھر حکومت کو کنٹمپٹ کورٹ پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں ان افراد کے خلاف، یعنی احتساب کے وہ جو اپنا شہزاد اکبر ہیں وہ، اور لا منسٹر اور انور منصور اور وزیر اعظم، اور ان کے ساتھ ایک اور موقف ان کا یہ ہے، یعنی سرویلنس اور انلیگیلٹی آف ایسٹ ریکوری یونٹ اور میلس ٹورڈز دی جج بیسڈ اپان ہز ججمنٹس ان کوئٹہ انسیڈنٹ، اور یہ جو اپنا فیض آباد کا دھرنا تھا، اس والے سے طاقتور لوگوں ایجنسیوں کا جو گرج ہے اس کے خلاف، ان باتوں کے علاوہ کہ پرائم منسٹر خود جو ہیں جو یعنی ریفرنس فائل کرنے میں ظاہر ہے جن کا سب سے فیصلہ کن کردار ہے ٹیکنیکلی، وہ خود تو بیوی بچوں کے اساس سے ڈکلیئر انہوں نے نہیں کیے، ہم سے پوچھتے ہیں جی، حالانکہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں انہوں نے کسی آف شور کمپنی کے پیچھے نہیں چھپے، انہوں نے جائیدادیں اپنے نام پر اپنے وسائل سے خریدیں، جبکہ پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے تو آف شور کمپنیاں بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سابق پرائم منسٹر کو سزا بھی ہو چکی ہے اس معاملے پر، یعنی پراپرٹیز ڈکلیئر نہ کرنے کے معاملے پر، اور دوسری طرف یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں جو ریفرنس کے اصل آرکیٹیکٹ ہیں پیچھے، تو وہ حضرات جو ہیں انہوں نے بھی بیوی بچوں کی جو جائیدادیں ہیں وہ شو نہیں کی، بلکہ آف شور کمپنیوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے اگر رکھیں، ایک تو سرویلنس کی بات پروو ہو گئی، دوسرا یہ کہ قاضی فائزی صاحب بہرحال سروائیو کر کے پٹیشن ایڈمٹ ہو جائے گی یا حکومت اس ریفرنس کو واپس لے لے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو سرویلنس کی لیگلٹی ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج کے سٹنگ جج کے خلاف ایک بغیر لیگل مینڈیٹ کے اگر جاسوسی کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے جج اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف ہی کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ خلاف کر دیا اور ان کے خلاف یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی، اور اس صورت میں کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ پھر پرائم منسٹر تک جائے گی، اس لیے کہ پرائم منسٹر کی ایکسپریس یعنی ول کے خلاف تو ریفرنس آ نہیں سکتا۔ تو اس میں یہ تو لگتا ہے کہ بظاہر اگر اس کے لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کر جائے عدلیہ اس
سارے معاملے کو، تو اس کی انور منصور کے علاوہ جو کیجوالٹیز ہیں وہ لا منسٹر فروغ نسیم کی اور شہزاد اکبر کی گارنٹیڈ ہیں، اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسی ملبے تلے دب جائیں، کیونکہ یہ اگر واپس بھی لیتے ہیں یعنی اپنے جو ریفرنس فائل کی حکومت واپس بھی لے لے، جس کے اب تقریباً 90% چانس ہیں واپس ہی لیں گے، پھر بھی یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ ان ایشوز کو وہ اوور لک کرے یا نہ کرے، وہ اس کے علاوہ یعنی وہ ریفرنس واپس بھی ہو جائے، پٹیشن میں یہ جو الج کیا گیا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے اس کو اگنور کر دے، اس کو اوور لک کر دے۔ لہٰذا اگر کورٹ اس بات پر تل گئی تو پھر سمجھیں کہ یہ پورا جو فساد ہے، یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے، بس ایک جھونکے میں ہی گر جائے گا، اور ایسا گرے گا کہ پھر اس طرح کوئی بھی پہلے نہ گرا ہوگا جس طرح یہ گریں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ انڈیکیشن یہ ہے کہ ابھی تک جو اپالوجی انکنڈیشنل انور منصور نے دی ہے، اگرچہ اس کے جواب میں کوئی ابھی انڈیکیشن، کوئی کلیئر جو ججز کا نقطہ نظر ہے وہ نہیں آیا کہ وہ کیا اس پر کوئی فائنل کنکلوڈ کیا کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ شاید اسی کو ایکسیپٹ کر کے اس کو جانے دیں گے، کوئی اور معاملہ نہیں کریں گے، انور منصور کی اتنی قربانی ہی کافی سمجھی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کنٹراسٹ کریں، اور پٹیشنر کیونکہ خود بھی کنٹراسٹ کر رہے ہیں سابق پرائم منسٹر کے خلاف کے معاملے کے متعلق اور موجودہ پرائم منسٹر کے متعلق اپنے کیس کو گویا وہ ایک پیرالل انداز میں کمپیئر کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر ان چیزوں کو کمپیئر کریں تو نواز شریف پر بھی الزام یہی تھا کہ انہوں نے پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی اور ان کے بچوں کے نام یا ان کے ڈیپینڈنٹس کے نام ہیں، تو ان کا بھی موقف یہ تھا کہ وہ جب یہ سارا سلسلہ ہوا ہے یہ براہ راست میرے بچوں کو منتقل ان کے یعنی یہ اگرچہ ان کا ٹیکنیکلی بات ڈیفرنٹ انداز میں پیش کی گئی، لیکن بات یہی ہے کہ دادے کی طرف سے ان کو مل گئی، یعنی میں تو اس میں بائی پاس ہوں، تو جن کے نام ہیں ان سے پوچھ لو جس طرح کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں پھر مماثلت ہو، یہاں اگر یعنی بیوی بچوں کے متعلق اگر ان کی جائیداد ہے تو یہ کلیم کیا جا سکتا ہے، تو پھر نواز شریف کو بھی سزا غلط ہوئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر 10 ججوں کے سامنے عدالت میں کھڑے ہو کر ایک سرکاری منصب جو چیف لا آفیسر کا منصب ہے، اٹارنی جنرل سب سے زیادہ لیگلی ایک ریسپانسبل شخص ہے، وہ عدالت میں کھڑے ہو کر ایسی توہین آمیز الزامات لگا سکتا ہے اور وہ پھر صرف اپالوجی سے بچ سکتا ہے، تو پھر نہال ہاشمی، طلال چودھری، دانیال عزیز، ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کوئی عدالت میں کھڑے ہو کر تو یہ باتیں نہیں کی تھیں، کسی آفیشیل پوزیشن سے نہیں کی تھیں۔ نہال ہاشمی نے ایک پرائیویٹ کنورسیشن میں یہ بات کی تھی، ایک یعنی ذاتی ایک سمجھ لیں کہ بیٹھک جس طرح ہوتی ہے وہاں پر، یا چھوٹی موٹی کوئی دوستوں کی محفل، اس طرح بات کی تھی، لیکن ان کو سزا بھی دی گئی اور ان کو نائل بھی کیا گیا، ڈی سیٹ کیا گیا۔ اس طرح دانیال عزیز اور طلال کو نائل کیا گیا، جبکہ انہوں نے کہیں اور بات کی تھی، پریمیسز میں ججوں کے سامنے نہیں کی تھی، کسی آفیشیل پوزیشن سے نہیں کی تھی، اور اس کے 1000 اور ورژنز یعنی 1000 اس کی اور تعبیریں کی جا سکتی تھیں، جبکہ انور منصور کی تو کوئی تعبیر ہو نہیں سکتی، وہ خود مانتے ہیں۔ تو اس والے سے پھر یہ بھی امپریشن کریٹ ہوگا کہ جج صاحبان جو ہیں ٹھیک ہے اپنے بردر جج کو تو انہوں نے بچا لیا ہے، لیکن یہ کوئی سٹرکٹلی قانون سے محبت یا آئین سے محبت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ اگر ان سے محبت کا نتیجہ ہو تو پھر وہی یارڈ اسٹک یہاں بھی استعمال کریں، وہی ان کو بھی ڈسکوالیفائی کریں یا سزا دیں، جس طرح نہال ہاشمی کو دی گئی، انور منصور کو بھی دیں، فروغ نسیم کو بھی دیں، اور احتساب والے شہزاد اکبر کو بھی دیں۔ ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اس ایشو پر، اور پھر پرائم منسٹر کو بھی دیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا زور بازوئے عادل میں ہے ہم قاتل تو نہیں کہہ سکتے نا، تو کتنا زور بازوئے عدل میں ہے یا بازوئے عادل میں ہے،
تو یہ ابھی آئندہ چند ہفتوں میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور بہت جلدی کلیئر ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہے تو ہمیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہم سے انٹریکٹ کریں، ہمیں بہت خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. خدا حافظ.